تو اب دیکھیں دو چیزیں ہوئی نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل پر مہر ہو گئی، یعنی دل میں وہ ریسیپینٹ تھا، وہ اس کا فنکشن جو ہے نا وہ ڈی فنکشنڈ ہو گیا یا وہ کرپٹ ہو گیا، یہ ایک صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ مادہ رکھا ہی نہیں گیا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَل لَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، سورہ نور کی جو 5واں رکوع ہے شاید، اس کے آخر میں یہ بات آئی ہے، یہ آیت نور سے شروع ہوتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، مثل نور ہی، جو اس کے نور کی مثال بعض مفسرین نے کہا فی قلب المومن، یعنی مومن کے دل میں اللہ کے نور کی، یعنی اللہ پر ایمان کی مثال یہ ہے۔ اس کا اختتام جا کر یہاں اس پر ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ نے کوئی نور رکھا ہی نہیں، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تو شروع میں جو بات آئی وہ کیا، نورن علی نور، ایک نور اس کے اندر ہے، وہ جو روح رکھی گئی ہے، دوسرا نور اللہ نے یہ محمد الرسول اللہ پہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، تو یعنی یہ ریسیپینٹ ہے اور وہ میسج ہے۔ اب یہ دونوں مل کے نورن علی نور ہو گئے، اور جس کے اندر ریسیپینٹ ہی نہیں ہے تو وہ اس نور کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جیسے سورج نکلے میری آنکھوں میں بینائی نہ ہو تو مجھے پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، بے شک چکا چوند ہو، روشنی ہو، لیکن جب تک آپ کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ایسے ہی یہ بے شک فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو وہ تو نور اللہ لے گیا، کچھ تھا لیکن ہو ہی نہ، فرض کریں اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسی اولاد ہے کہ جس کے اندر وہ برکت نہیں رکھی گئی، تو شیطان کی پارٹنرشپ ہے اس میں، تو پھر یہ کہ وہ کیسے راہ ہدایت پر آ سکتے ہیں، تو خیر اور وہ فساد ہی مچا سکتے ہیں۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج و ماجوج فسادی نہیں ہے نا، یہ جو ناجائز اولاد ہے یہ بھی فسادی، اور کیا پتہ یہی یاجوج ماجوج ہوں، کیونکہ بعض احادیث میں آیا نا کہ دنیا میں خبث جو ہے اس کی کثرت ہو جائے گی، تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس زنا کے نتیجے کی کثرت ہو جائے گی۔ صحیح، اکثریت جو ہے نا ان لوگوں کی ہوگی جو بورن وداؤٹ اینی ویڈلاک ہوں گے۔ اچھا خیر صاحب، پھر اس سے ایک اور نتیجہ بھی کھڑا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر شر زیادہ پایا جاتا ہے، وہ جو حدیث ہم نے بیان کی کہ ان میں ولد الزنا شر الثلاثہ، کہ ان میں شر زیادہ ہوتا ہے، اور آپ نے پھر مزید بھی کھول کے کہا کہ یہ ہدایت ان پر اثر نہیں کرتی کیونکہ وہ دروازہ ہی بند ہو چکا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کھڑکی نہیں ہے۔ تو ایک طیب معاشرے میں یا ایک صالح معاشرے میں پھر ان کا سوشل رول کیا ہوگا؟ کیا ان کو کوئی پبلک آفس دیا جانا چاہیے؟ کیا کسی پوزیشن کے اوپر کوئی ذمہ داری؟ ناؤن ہے نا پبلک آفس، دیکھیں یعنی کچھ یعنی ایسے جو ہوتا ہے ایک کی پوسٹ پہ تو شاید یعنی یہ تو اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر اجتہاد کرنا ہوگا، یہ نئے مسائل ہیں نا، لیکن اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ جیسے امامت ہے، مسلح پر کھڑا کرنا ہے نماز کی امامت کے لیے، 2 رکعت کی امامت کی بات کر رہا ہوں، یہ تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جی جس جو ناؤن ہو وہ امامت نہیں کر سکتا، یعنی جس کا معلوم ہو، جن کا جسے معلوم ہو کہ یہ اس طرح کا ہے، تو باقی اس کے حق حقوق ہیں لیکن امامت کے مسئلے پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یعنی اس کو اگر وہ امامت صغرا کا اہل نہیں ہے تو امامت کبرا کا اہل کیسے ہوگا؟ صحیح، یعنی حقوق تو باقی شہریوں والے سارے حاصل ہوں گے لیکن ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس کو نہیں حاصل ہو سکیں گے اسے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دوسری طرف سے اگر آپ آئیں گے نا وہ فساد والے اس میں، تو وہ ذمہ داریاں دی ہی ایسے لوگوں کو دی ایسے لوگوں کو جائیں گی، اچھا، جن کو آج کل ہم بولڈ کہتے ہیں۔ ہاں صحیح، وہ اصل میں امپلائڈ میرے سوال میں جواب ہو گیا کہ ایسا معاشرہ جہاں پر ایسے لوگ اوپر آ جائیں تو پتہ لگ جائے گا، اسی سے حساب کے لگا لینا چاہیے کہ معاشرہ کتنا صالح ہے یا کتنا طیب ہے۔ جہاں پر اگر میں یہ بحث ہم نے آ کے کھولی جو ہے نا تزکیے میں ہے، اگر ہم تجزیے میں کھولتے نا تو پھر میں آپ کو کچھ اور بھی کافی مطلب یعنی جو انگریز آیا اس نے آ کے یہاں نظام تعلیم کے انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کی دیکھا دیکھی ہمارے دینی مدارس کے اندر بھی وہی نظام آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب یہ ہاسٹل لائف کا کوئی تصور ہمارے مدارس میں پہلے سے نہیں تھا، پھر اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں